بحیثیت اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں سارے جب سلسلے کو دیکھتا ہوں تو بڑا دل گرفتگی کا شکار ہوتا ہوں۔ برٹش سرکار نے جو ادارے بنائے، یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ وہ ادارے اس نے بڑے پاورفل بنائے اور پارلیمان کو اس نے کمزور بنایا تاکہ جب پارلیمان کے لوگ عوام کے لیے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں تو وہ ان اداروں کو استعمال کر کے ان کو یا اغوا کر لے یا دبا دے یا اپنی مرضی کے ان سے کام کرائے، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ ہم جتنی سیاسی کارکنیں اور سیاسی پارٹیوں سے اور ہمارے سیاسی لیڈران جتنے بھی گزرے ہیں اس پاکستان بننے کے بعد، جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور جناب عمران خان تک، ان سب نے اس چیز کو بھگتا ہے۔ دیکھیں میسج ایسے اچھے نہیں جا رہے، لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ آپ ہمارا بڑا محترم ادارہ ہیں، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم نے اپنے بچے دیے ہوئے ہیں آپ کو، اپنی بچیاں آپ کو دی ہوئی ہیں جو محاذ فرنٹ لائن سے لے کے ہر جگہ تک اس قوم کی ڈیوٹی اور خدمت کر رہے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے اس قسم کے بیان دینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو چاہیے کہ وہ اس ساری صورتحال کو دیکھیں۔ عمران خان ایک پارٹی کی سربراہ ہیں، ایک قائد ہیں، اس پاکستان کے میجارٹی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے فالورز ہیں، وہ اپنا ایک صوبے میں چیف منسٹر نامینیٹ کرتے ہیں، اس کو پورا ایکسیس ہونا چاہیے۔ یہ تو مذاق بنا ہوا ہے، ہائی کورٹ کہتی ہے، سپرڈنٹ سامنے کھڑا ہے کہ تم اجازت دو، وہ جاتے ہیں اندر، اجازت نہیں ملتی۔ آپ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ آپ ان 4.5 کروڑ لوگوں کی توہین کر رہے ہیں جنہوں نے اس پارلیمنٹ کو منتخب کیا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اب وقت آ گیا کہ ہم کنسنسس کی طرف جائیں، ہم بہتری کی طرف جائیں۔ میری اپوزیشن لیڈر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، کنڈی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، ہم پہلے بھی ایک دفعہ اس ہاؤس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا وفاق کے اور صوبے کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے۔ جب پی ٹی ایم کا معاملہ ہوا، اسی ہاؤس نے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کیے تو اللہ نے کیا وہ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ نپٹ گیا۔ اس ہاؤس میں پچھلے 1.5 مہینے سے ہم ان لا اینڈ آرڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس پہ تقریریں ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی تقریریں ہو گئیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی تقریریں ہو گئیں، ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنڈی صاحب کسی کلیکٹیو ایفرٹس کی طرف جانا چاہیے۔ آپ اس پہ کمنٹ کریں تو پھر میں بات کو آگے چلاؤں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے مقرر وقت پر کارروائی شروع کر کے سب کو آج پہلے دن سب اکٹھے ایک ہی وقت پر آئے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے بھی لوگ 2:30 بجے پہنچ کر حاضری لگا دیں گے۔ اس کے بعد میں ایک اور التجا کرتا ہوں کہ اگر نماز کے لیے وقت بریک ایک ہی وقت پر دیا جائے تو ایک تو نماز پڑھنے والے لوگ باجماعت نماز پڑھ سکیں گے، اور دوسرا یہ کھرم ٹوٹنے کا خدشہ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی ایک ایک کر کے لوگ نماز کے لیے جا چکے ہیں تو اس لیے کھرم ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ تو میرا یہ التجا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ایک ہی وقت پر اگر مختصر سے ٹائم دیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ اس کے بعد میں گزشتہ سیلاب پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں سیلاب تو پوری پاکستان میں خاص کر کے پی کے میں اور سوات میں سب جگہ پر آئی ہوئی ہے، لیکن اگر میں اپنے حلقے کا بات کر دوں تو میرے حلقے کا 80% حصہ چونکہ پہاڑی وادیوں پر متصر ہے، 80% حصہ پہاڑی وادیاں ہے۔ تو جب سیلاب آ جاتی ہے تو پچھلے بار کی طرح اس بار بھی زیادہ تر سڑکیں یا تو بہہ گئی ہے یا ایسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ آنا جانا مشکل بھی ہے، اور بعض جگہوں پر تو پولے وغیرہ ٹوٹنے سے
नामुमकिन है। तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, अस्पतालों को मरीज का आना जाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उधर चूँकि 2022 में जो टूट फूट हुई थी अभी तक वो भी पूरी नहीं हुई थी, उसका फंड नहीं मिला पूरी तरह। तो अभी जो नई सैलाब आई है तो इतनी ज़्यादा टूट फूट है, इतनी ज़्यादा टूट फूट हो चुके हैं कि पूरा इलाका बहुत ही मुश्किल हालात में है। इसके साथ साथ जो वाटर चैनल है वो अक्सर जगहों पर बह गई है, तो लोगों की रहन सहन और घरों में भी, और साथ ही साथ अक्सर मसाजिद में पानी बिल्कुल नापीत है। तो लोग बार बार शिकायतें कर देते हैं। तो मैं लोकल गवर्नमेंट, CNW और पब्लिक हेल्थ सारी सेक्रेटरी से पुरजोर डिमांड कर देता हूँ कि इमरजेंसी बुनियाद पर इन इलाकों के लिए फंड मुख्तस की जाए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हालात है। अब मैं अपने इलाके में जा भी नहीं सकता, जाता हूँ तो लोग मुझसे सवाल करते हैं तो उधर इलाके में फंड है नहीं। तो अगर इमरजेंसी बुनियाद पर फंड दिया जाए तो बहुत ही कुछ न कुछ हालात बेहतर हो सकेंगे। इसके अलावा जो 26 नवंबर को हमारे बेगुनाह लोग कैद हुए थे, 4 महीने वो बिल्कुल नाजायज़ तौर पर जेल में किसी बहुत ही मुश्किल मुसीबत है गुजार कर चार नाचार उनको फिर जमानत मिल गई। लेकिन उनको तंग करने के लिए हफ्ते में एक बार तारीख दे देते हैं, जो उनके लिए जाना मुश्किल है, क्योंकि अक्सर या तो दिहाड़ी मार है या मजदूर किसान लोग हैं, तो बार बार पंजाब में उनके लिए जाना मुश्किल है। तो न जाने की वजह से उनकी वारंट गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। अभी 3 दिन पहले पंजाब पुलिस के साथ हमारे लोकल पुलिस भी उनके साथ मिलकर पता पूछ कर उनके घर तक पहुँचे। खुशकिस्मती से वो लोग घरों में मौजूद नहीं थे, तो कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो सकी, लेकिन इसका कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो बार बार उधर तारीख में जा नहीं सकते। अगर एक तारीख पर जाए तो फिर दूसरा एक हफ्ते में जाना हो तो बहुत मुश्किल हालात है। इसके बाद अगर मैं अमन की बात कर दूं तो हमारे इलाके में अमन का भी रोज़ बरोज़ हालात बिगड़ती जाती है। तो हमने जो हालात पहले देखे हैं, हम किसी तौर पर उस हालात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 2008 और 2007 में हमारे इलाके में जो शिद्दत पसंदी थी, मेरी अपनी फैमिली की 8 शहादतें हुई है। मैं खुद भी इतना ज़्यादा टार्चर हुआ हूँ, जो हमारे इलाके के सारे लोगों को पता है। 2-2 महीने उनके साथ किडनैप होकर रहा हूँ। तो उस हालात के लिए मैं नहीं बल्कि हमारे इलाके के लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इसके लिए भी कोई मुनासिब तजवीज़ कर देंगे। तो जो आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का किए, तो मैं इसकी भरपूर तायद कर देता हूँ कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसमें उसके लिए कोई हल निकाला जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।